بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی معلومات اگر حاصل کی جائیں تو کسی کاپی پر نوٹ کر لیں، زندگی بھر آپ کے کام آئیں گی۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ 40 دن تک دنیا سے بے رغبتی کرنے سے کرامات پیدا ہوتی ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو قبیلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا، قیامت کے دن وہ اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا۔ دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص حضرت نوح علیہ السلام پر 3 بار درود سلام بھیجے اسے سانپ یا بچھو نہیں کاٹ سکتے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ زیتون کا تیل بدن پر مالش کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنے سے بڑی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن آ جائے تو درود پاک پڑھنے سے سن فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ پاک مفت دیتے ہیں۔ بھولی ہوئی چیز یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فلش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نرگس کا عرق سونگھنے سے جنون اور جذام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈرتا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا شخص جنون جیسے مرض میں
مبتلا ہو سکتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی بھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بے حیا نکلتی ہے۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جنتی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے سارا سال نظر نہیں دکھتی۔ وہ خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے خطبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوتا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ دروازے اور دہلیز کے چوکھٹ پر جو بیٹھے گا وہ ایک ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ زنا قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے دانتوں اور مسوڑوں پر شہد مل دینے سے بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا اللہ اسے شہادت کی موت ہی عطا کریں گے، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں لیموں یا سفید مرغ ہوگا اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کے وقت اگر تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلے تو عشاء کی نماز کے بعد ہی 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں۔ کبھی ایسا وقت آئے گا کہ تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جایا کرے گی۔ رات کے وقت جنت کی ایک گھڑی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ اسے موت کی ہچکی پر کلمہ یاد کرائے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو، نظر بد سے محفوظ رہو گے۔ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے وہ سب سے پہلے سورہ یوسف یاد کر لے، باقی قرآن جلد ہی یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ مؤثر ہے۔ رات کو کسی وقت اٹھنا چاہیں اور آنکھ نہ کھلے تو 3 مرتبہ اپنا نام پکار کر کہیں مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا۔ آپ کا ہمزاد آپ کو ٹھیک وقت پر بیدار کر دے گا۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کو کہو، پھر ناجائز ہو تب اسے مار دو۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ جھوٹی شہد، مٹھائی، حدود اور لٹورا ان جانداروں کو کبھی نہ مارو۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔
صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو تو اللہ 10 روپے آپ کو واپس کر دیتا ہے۔ زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ اگر آپ وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کم کر دیں۔ جو واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گناہوں پر نادم ہونا گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیکار آدمی کو عشق بازی یاد آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، معافی نہایت اچھا انتقام ہے۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے اور عقل مند تجربوں سے ترقی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مصیبت میں گھبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جلدی سے معاف کرنا انتہائی شرافت ہے اور انتقام میں جلدی کرنا انتہائی ذلت ہے۔ آپ نے مزید فرمایا، شریف آدمی کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی سختی کرے تو سختی سے پیش آتا ہے اور جب کوئی نرمی کرے تو ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ اور کمینے آدمی کی نشانی یہ ہے کہ کوئی نرمی کرے گا تو سختی سے پیش آتا ہے اور جب سختی کرے گا تو ڈھیلا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان جو حالت اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی حالت میں رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں کرتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تک کوئی بات تیرے منہ میں ہے تب تک تو اس کا مالک ہے، جب زبان سے نکل جائے تو وہ تیری مالک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اول عمر میں جو وقت ضائع کیا ہے آخر عمر میں اس کا تعارف کرتا ہے تاکہ انجام اچھا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس شخص کے دل میں جتنی زیادہ لالچ ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پر اتنا ہی کم یقین ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر انسان کی قیمت اس کام سے لگائی جاتی ہے جسے وہ بہتر طریقے سے انجام دیتا ہے، یعنی انسان کی قیمت اس کے خاص ہنر سے لگائی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان دلوں کو بھی آرام دو، ان کے لیے حکمت آمیز لطیفے تلاش کرو، کیونکہ جسم کی طرح دل بھی تھکتے ہیں اور اکتا جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی مالداری عقل مندی ہے، یعنی مال سے بھی زیادہ کام آنے والی چیز عقل اور سمجھ ہے، اور سب سے بڑی فقیری حماقت اور بے وقوفی ہے، سب سے بڑی تنہائی خود پسندی ہے، اور سب سے زیادہ بڑائی اچھے اخلاق ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، غربت ذہانت کو کمزور کر دیتی ہے۔ ایک غریب آدمی اپنے وطن میں رہ کر بھی پردیسی ہوتا ہے،